امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ ختم تو ہو چکی ہے، جنگ بندی ہے اس وقت جو اس وقت تک ابھی چل رہی ہے، لیکن کیا یہ جنگ بندی مستقل ہونے جا رہی ہے؟ کیا امریکہ اور ایران جس معاہدے کی بات کر رہے ہیں وہ حتمی طور پر ہونے جا رہا ہے یا نہیں ہونے جا رہا ہے؟ اس کے اوپر بہت سارے سوالیہ نشان ہیں۔ کچھ تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ تو خزاں ہے باعث بربادی چمن، اور کچھ باغباں کا ہاتھ بھی اس میں ضرور ہے۔ کبھی تو نیتن یاہو کی طرف سے کوئی پنگا ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر جب جنگ بندی ہوئی تو انہوں نے لبنان چھیڑ دیا، کبھی نیتن یاہو جو ہے کوئی اور حرکت کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ٹرمپ جو ہیں وہ بھی اسی طرح کی کلا بازیاں کھاتے دکھائی دیں گے آپ کو۔ اب جب ہم یہ سن رہے تھے، یہ بازگشت ہمارے کانوں تک پہنچی تھی کہ معاہدہ جو ہے وہ تقریباً فائنل ہو گیا ہے، اور اب اس کے اوپر ایک فارمیلٹی رہتی ہے۔ ہمیں تو یہ نوید سنائی تھی ہمارے سالسکاروں نے، یعنی ہمارے پرائم منسٹر نے بھی اور ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے بھی، کہ شاید سٹیج 2 کے لیے اسلام آباد میں پھر یہ لیڈرشپ ایران کی بھی آئے گی اور امریکہ کی بھی آئے گی، اور وہ سمجھوتا جس کی اتنے دنوں سے تلاش بھی تھی اور جس کے لیے کوششیں ہو رہی تھی وہ حتمی طور پر طے پا جائے گا۔ لیکن ٹرمپ کی طرف سے ایک نئی درفنتنی جو ہے، درفنتنی کہہ لیجئے یا اس کو کہہ لیجئے کہ ایک سبوٹیج کرنے کے لیے جو ایٹم بم رکھا گیا ہے اس سو کالڈ ہونے والے معاہدے کے نیچے، وہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اب خلیج کی تمام ریاستوں کو ابراہیمی ایکارڈ پر دستخط کرنے ہوں گے۔ یعنی یہ وہ تذکرہ ہے جو اس پورے پروسیس میں کہیں نہیں ہے۔ یعنی خواہش تو بہت پرانی ہے، ابراہیم ایکارڈ بھی بہت پرانا ہے، لیکن کچھ مسلم ریاستوں نے اس کے اوپر دستخط کر دیے تھے، لیکن میجورٹی نے اپنے آپ کو اس سے دور رکھا۔ پھر ہم نے اس کی بازگشت سنی جب غزہ پیس بورڈ بنا، لیکن اس وقت بھی مسلمانوں کی طرف سے جس طریقے کا ریاکشن دیکھنے میں آیا تو یہ بات اس وقت دب گئی تھی، لیکن اب ایک نئے سرے سے ٹرمپ نے معاہدے کے اوپر دستخط اپنے کرنے کو منسلک کر دیا ہے اس بات سے کہ خلیج کی ریاستیں پہلے نمبر پر اور باقی دوسری مسلم ریاستیں جو ہیں وہ بھی ابراہیم ایکارڈ کا حصہ بنے۔ مجھے جہاں سب سے زیادہ تکلیف ہے اور جہاں میرا سب سے سٹرونگ ریاکشن ہے وہ یہ ہے کہ موصوف نے اس میں نام بھی لے دیا ہے۔ اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان، قطر، سعودی عربیہ، ترکی، یہ تو بس جلدی سے سائن کریں اس کے اوپر۔ Is that easy? No. یہ بالکل بھی ایزی نہیں ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنا جو ہے وہ پاکستانیوں کی جو جینون پاکستانی ہیں ان کی شرست میں ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے بانی نے تو یہ کہا تھا کہ یہ ایک اللیگل اینٹی ہے، ایک ناجائز ریاست ہے جو مسلمانوں کو بلیڈ کرنے کے لیے عرب لینڈ کے اوپر جو ہے تشکیل دی گئی، اور جب سے یہ وجود میں آئی ہے تب سے فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کہانی نہیں ہے، یہ تاریخ کے پنوں کے اوپر تحریر ہے۔ اس کے بعد غزہ میں جو کچھ ہوا وہ کس کو یاد نہیں ہے؟ 73,000 سے زیادہ لوگوں کی شہادتیں ہوئی، مظلوم جو فلسطینی تھے وہ کس طریقے سے اپنی زندگی جو بچ گئے ہیں وہ گزار رہے ہیں، وہ دیکھ کے سوائے آنکھوں میں آنسو آنے کے اور آدمی کے پاس کوئی ریاکشن نہیں ہوتا۔ 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس جنگ کے نتیجے میں جو مسلط کی گئی ان کے اوپر وہ اپاہج ہیں، معذور ہیں، زخمی ہیں، ہسپتال تو خیر وہاں کسی نے چھوڑا ہی نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب غزہ کو ٹورنگ ریزورٹ بنانے کی بات ہو رہی ہو، 2 ریاستی حل کا جو تصور تھا اسے اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا گیا ہو، تو مجھے بتائیے کون سا سمجھوتا کام کرے گا؟ پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے، میں نے کہا یہ قوم کبھی اجازت نہیں دے گی کسی کو بھی کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے کسی عمل کا حصہ بنے۔ میں توقع رکھتا ہوں کہ ہمارا فارن آفس بھی اور ہماری لیڈرشپ بھی، کیونکہ میں یہ تو یقین ہے مجھے کہ ہماری جتنی اسلام پسند جماعتیں ہیں، ہماری جتنی دینی تحریکیں ہیں، ان میں یہ تذکرہ کرنا بھی میرے خیال سے ممکن نہیں ہے کہ اسرائیل کو کسی سٹیج کے اوپر کسی بھی جواز کے تحت یا کسی بھی بہانے سے تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ مجھے ترس آتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو پاکستان کے میڈیا کے اوپر بیٹھ کے، جو پاکستان کے ایکڈیمیشینز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں حرج کیا ہے، باقی دنیا نے بھی تو تسلیم کیا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں نہ وہ اسلام کے دوست ہیں نہ وہ پاکستان کے دوست ہیں۔ اب رہ گیا تعلق یہ کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ٹرمپ نے تو کہہ دیا ہے کہ بھائی یہ دستخط تو کرنے پڑیں گے۔ میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے مسلم ریاستیں جو غزہ پیس بورڈ کا حصہ ہیں ان کو اس بورڈ سے مستعفی ہو جانا چاہیے اور کہنا چاہیے ٹرمپ صاحب تھینک یو ویری مچ
یہ رکھیں آپ اپنے پاس، ہمیں نہ اس کا وجود ہمارے لیے قابل یعنی ریکگنیشن ہے، نہ ہی ہم آپ کے اس نئی درفنتنی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں جس کے نتیجے میں فلسطینیوں کے خون سے کمپرومائز کر کے اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کیا جائے۔ آپ کی مجبوری ہمیں سمجھ میں آتی ہے، مجھے تو بہت اچھی طرح سے سمجھ آتی ہے۔ آپ کی جس طوطے میں جان ہے اس کا نام ہے ایپسٹین فائلز، وہ کس کے قبضے میں ہیں؟ نیتن یاہو کے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا کوئی امن آنے کی کوششیں برابر ہونے لگتی ہیں، وہ اس طوطے کی گردن مروڑتے ہیں اور آپ کی چیخیں نکلتی ہیں، اور یہ ایک لیٹسٹ چیخ ہے کہ بھائی ابراہیم اکارڈ کے اوپر آپ دستخط کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی لیڈرشپ کو جو اس پورے پروسیس میں یعنی انوالو ہے، یعنی جو سالس کاری ہم کر رہے ہیں، جو سالس ہم بنے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ جنگ بند ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں یہ توقع پیدا ہو چلی تھی کہ شاید اب کوئی معاہدہ ہونے والا ہے، اس کو کوئی اور سبوٹیج نہیں کر رہا ہے، اس کو ٹرمپ خود سبوٹیج کر رہا ہے۔ جہاں تک ایران کا تعلق ہے، وہ وار ہارڈن نیشن ہے، وہ ٹرمپ کی کسی دھمکی سے مرعوب ہونے والے نہیں ہیں۔ ان کی لیڈرشپ کا جس طریقے کا دھڑلے دار بیانات آئے ہیں سیریز کے ساتھ، چاہے وہ اسماعیل بقائی ہیں، چاہے وہ یعنی مجتبیٰ خامنہئی کے مشیر ہیں، چاہے وہ محمد باقر کالیباف ہیں، چاہے وہ عراقچی ہیں، ان کا ریزالو جو ہے وہ یہ ہے کہ if you will attack us, not only that we will defend, we will teach you a lesson of your lifetime۔ ابھی تو تاریخ دان لکھیں گے، یہ جو 2 دفعہ جنگ آزمانے کی کوشش کی ہے نا آپ نے ایران کے ساتھ، پہلی جنگ میں اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا آپ نے خود بیان کیا کہ آخری 2 دن میں ایران نے مجھے حیران کر دیا، اور یہ جو جنگ ہے یہ 38 روزہ جنگ ہے۔ او بھائی، جنگ تو آپ نے شروع کی تھی، پہلے والی بھی اور یہ بھی، اور سیز فائر بھی آپ نے کی تھی، ایران نے نہیں کہا تھا سیز فائر کے لیے، ریکارڈ کی بات ہے نا، آپ چیک کر لیں۔ تو جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایران آپ کو بلیڈ کر رہا ہے، آپ کا خون بہہ رہا ہے، آپ کا نقصان ہو رہا ہے، آپ کے جہاز دھڑا دھڑ گر رہے ہیں، آپ کے جو ایئر کرافٹ کیریئر جس کے اوپر آپ کو اتنا ناز تھا وہ اب ورکشاپوں میں جا کے اپنے زخمی حصے جو ہیں ان کی مرمت کرا رہے ہیں، بھاگ گئے ہیں بیٹل فیلڈ سے، تو آپ یہ یقین رکھیں کہ ایرانین نیشن ٹل دا لاسٹ مین لیوز آن دیٹ لینڈ ول نیور کمپرومائز ود یو۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم لیڈرشپ جو ہے وہ ایران کا ساتھ دے، ناٹ بیکاز کہ ہمیں کوئی مجبوری ہے، نو، فار دا کاز، بیکاز ایران از سسٹیننگ، یہ سب کچھ سسٹین کر رہا ہے فار دا کاز آف دا پیلسٹینین، کیونکہ انہوں نے نہیں ریکگنائز کیا اسرائیل جو کچھ بھی وہاں کرنا چاہتا ہے۔ آپ ٹورسٹ ریزورٹ بنانے چلے ہیں، آپ نے اپنا داماد جو ہے مذاکرات کاروں کا حصہ بنایا ہوا ہے، تو یہ آپ کس کو ہوڈ ونک کر رہے ہیں؟ آپ کے اپنے ملک کے اندر آپ کی ان پالیسیز کی مخالفت کا لیول یہ ہے کہ آپ کی مقبولیت 20% رہ گئی ہے فرام 100%، 80% آپ گئے ہیں نوز ڈائیو نیچے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے منتخب اداروں میں، آپ کی پوری جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے اندر وائسز آف ڈسینٹس جو ہیں وہ سنی جا رہی ہیں، وہ دیکھی جا رہی ہیں۔ مسٹر ٹرمپ، اٹس اباؤٹ ٹائم آپ اپنی سٹاک ٹیکنگ کیجئے۔ آپ نے امریکہ کی ایسی تیسی کر دی ہے، آپ تانا دیتے ہیں کہ اوباما نے $1.7 بلین دے دیے ایران کو، کوئی باپ پر احسان نہیں کیا تھا، ان کے فریز فنڈز میں سے دیے تھے آپ نے، لیکن آپ نے 60-70 بلین ڈالر جو ہیں اس جنگ کے اوپر لگا دیے ہیں۔ تو پچھلوں کو تانا دینے کے بجائے اپنے آئینے میں ذرا اپنی شکل بھی دیکھیے۔